أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اسباب ہدایت میں سے 3 اسباب کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 دل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک سبب دیا ہے ہدایت کے لیے، اور اس کا یہ دل فیصلے کرتا ہے۔ جب یہ دل درست ہو جائے تو یہ صحیح فیصلے کرے گا اور یہ ہدایت کو قبول کرے گا، تو انسان کا پورا جسم درست ہو جائے گا اور ہدایت کو قبول کر لے گا۔ دوسرا سبب ہے آنکھیں دیکھنے کے لیے، کہ آنکھیں حق کو دیکھے گی، حق کا مشاہدہ کرے گی، ہدایت کو قبول کرے گی۔ اور تیسرا سبب ہے کان سننے کے لیے، کہ حق بات کو سنیں گے۔ انسان کے یہ کان حق بات کو سنیں گی تو اس سے انسان کو ہدایت حاصل کرنے میں رہنمائی ملے گی۔ اور جو آدمی ان اسباب کو ضائع کرتا ہے، اپنے دل سے کام نہیں لیتا، کانوں سے اور آنکھوں سے کام نہیں لیتا، تو وہ آدمی غافلین میں شمار ہوتا ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب غفلت سے نکلنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے علاج کا ذکر ہے کہ کیا علاج ہونا چاہیے، اور وہ علاج ہے انسان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح، کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ تو جو انسان حاجات میں پکارتا ہے، مانگتا ہے، تو انسان حاجات میں اللہ کو پکارے گا، اللہ سے مانگے گا۔ تو اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کو واسطہ بنا کر یا صفاتی ناموں کو واسطہ بنا کر اللہ سے مانگو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ 2 باتوں سے متعلق ہے۔ پہلی بات کہ مانگنا صرف اور صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر سن بھی لے تو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور انسان کے حاجات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو مانگنا صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ جب اللہ سے آدمی مانگے گا تو اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی ناموں کو واسطہ بنا کر مانگے گا، تو وہ ذاتی نام یا صفاتی نام جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، ان ناموں کو واسطہ بنا کر انسان اللہ سے مانگے گا۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ ہے، اللہ کہہ کر مانگے، یا رحمان کہہ کر مانگے، یا رحیم کہہ کر مانگے، کریم کہہ کر مانگے۔ اور اس میں ایک عجیب نکتہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مانگتا ہے تو اس ترتیب سے مانگے کہ یا رحمان رحم کیجئے، یا رحیم مہربانی کیجئے، یا رزاق مجھے رزق دیجئے، یا ستار میرے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے، یا قہار مجھے اپنے عذاب سے بچا دیجئے۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ کے جس صفت کو آدمی کہہ کر اللہ سے مانگے، جس صفت کو استعمال کر کے اللہ سے مانگے، تو اس صفت کے مطابق اگر مانگے تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ہی اچھا ہے۔ اللہ کے اسماء کو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ان کو واسطہ بنا کر پکارنا، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی کو واسطہ بنا کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ کو پکارو،
اور اپنے حاجات اللہ رب العزت سے مانگو۔ اسماء حسنہ اچھے اچھے نام کو کہتے ہیں، اچھے اچھے ناموں کو کہتے ہیں اسماء حسنہ۔ اور اسماء حسنہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں جو بعض حدیث کی کتابوں نے ذکر کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر بعض نام وہ ایسے ہیں کہ جو قرآن میں ذکر ہے اور حدیث میں نہیں، بعض احادیث میں ذکر ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں۔ تو یہ صرف 99 نام نہیں ہے اللہ کے ناموں کی تعداد زیادہ ہے، مختلف تعداد میں علماء نے بیان فرمائی ہے، لیکن حدیث میں جو فضیلت کے اعتبار سے 99 ناموں کا ذکر ہے وہ ہے فضیلت کے اعتبار سے کہ آدمی ان کو اگر حفظ کر لے، یاد کر لے، تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارو اور اللہ سے مانگو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، جیسا کہ مشرکین نعوذ باللہ اللہ کے ناموں کو اپنے معبودان باطلہ کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا مکہ میں، اور مشرکین اس کو رحمان کہہ کر پکارتے تھے نعوذ باللہ۔ رحمان اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کو یہ صفت دینا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے کہ اللہ کی یہ صفت کسی دوسرے کو دی جائے، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر مشرکین نعوذ باللہ لفظ اللہ سے اپنے بتوں کا نام رکھا کرتے تھے لات۔ اللہ کا نام ہے، یہ ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا لفظ اللہ، تو وہ مشرکین اپنے بتوں کو یہ نام دیا کرتے تھے اور اس کو لات استعمال کیا کرتے تھے، لفظ لات اس سے بنا دیتے تھے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عزیز، تو وہ عزا نام کہہ کر پکارتے تھے اپنے بتوں کو، عزیز سے عزا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے منان، تو وہ منات کہہ کر اپنے بتوں کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے ناموں میں الحاد کیا کرتے تھے۔ الحاد کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو، دوسری طرف مائل ہو جانے کو، کجروی اختیار کرنا، اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا۔ تو مشرکین نعوذ باللہ یا تو اللہ کے نام اپنے معبودان باطلہ کے لیے استعمال کرتے تھے، یا اللہ کے ناموں کو مختلف طریقوں سے اپنے معبودان باطلہ کے لیے مختلف کر کے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نام قرآن اور حدیث سے اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے وہ نام کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، یہ بھی کجروی ہے، یہ بھی الحاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں، کہ جو نام اللہ کا قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اپنے سے اللہ کے لیے نام بنانا، یہ بھی الحاد ہے اللہ کے ناموں میں۔ تو حکم ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کا ساتھ نہ دو اور ان کے طریقے پر نہ چلو، اور ان کے ساتھ جو نام وہ نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں وہ نام اللہ کے لیے استعمال نہ کرو، یا جس طریقے پر وہ استعمال کرتے ہیں اس طریقے پر استعمال نہ کرو، بلکہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جس طریقے سے ثابت ہے ان الفاظ اور اس طریقے سے اللہ کے لیے استعمال کیا کرو۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے ان اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے،
یعنی اس کو واسطہ بنا کر اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عن قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال کا، جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.